کوشش کوئی کرتا ہے تو پھر ہوتا ہے۔ نماز کا جو ایک وہ ڈھانچہ بنایا گیا وہ اتنا فکس ہے، اتنا مزیدار ہے کہ اس میں آدمی ہر ایک اس کو بڑھا سکتا ہے اور اس میں گنجائش موجود ہے۔ رکوع میں اب ائمہ کی طرف سے یہ چیزیں نقل ہوئی ہیں۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام کے پاس ملنے کے لیے گیا، سوال تھے میرے، میں جا کے مجھے خادم نے کہا کہ امام نماز میں ہیں، تو میں بیٹھ گیا۔ اب میں بیٹھا تو امام رکوع میں موجود تھے، وعلیکم السلام، اور رکوع میں چل رہے ہیں اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور میں نے، وہ کہتا ہے کہ 60 سے اوپر دفعہ تو میں نے گنا جب سے میں آیا اور بیٹھا رہا، تو وہ اسی طرح رکوع میں قائم تھے اور سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے۔ بھائی جب لطف آ جاتا ہے تو پھر آدمی کون اس سے پھر ادھر ادھر ہوتا ہے۔ خوب بس پہلی بات اس میں یہ ہے کہ خدا کریم نے یہ جو چیز نماز کو وہ والی اہمیت دی ہے اور اتنا بیان کیا ہے قرآن میں نماز کو، کہ نبیوں کے بارے میں جتنا بھی بیان کیا ہے، جس نبی کی بھی بات کی ہے، اس میں یہ پوائنٹ کیا ہے کہ یہ بندہ نمازی تھا اور قائم بالصلاۃ تھا۔ حضرت ابراہیم جن کو خدا نے اپنا خلیل قرار دیا ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل، اب صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ کریں نا تو یہ دوست اس کے لیے بہت کم ہے، ہاں، جو کہتے ہیں نا کہ دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، تو دوست جو ہے نا وہ معنی صحیح خلیل کا نہیں دے سکتا ہے۔ خلیل یہ خلیل یعنی جو خلوت میں ساتھ ہو، جو انسان کے بہت قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے، عام دوست نہیں ہے، صدیق نہیں ہے، جس کو صدیق مثلا کہا جائے کہ دوست ہے۔ عربی میں صدیق بھی کہتے ہیں جو دوست ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، آتے جاتے ہیں، ہاں۔ یہ خلیل ہے، خلیل یعنی بہت قریب، اور وہ بھی خدا کی طرف سے۔ مزے کی یہ بات ہے، خدا نے چاہا ہے کہ وہ دوست بنائے، باقی تو سب لوگ چاہتے ہوں گے کہ اللہ کے دوست بنے، لیکن یہاں یہ بات نہیں کی۔ خدا نے کہا ہے کہ اللہ نے ابراہیم نو، ابھی پنجابی میں اگر میں کہوں کہ اللہ ابراہیم نو اپنا یار بنا لیا۔